دوستو اسی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو بائبل میں مذکور ہے، اور یہ قصہ آج کے دور کے مسلمانوں پہ بھی صادق آتا ہے۔ اس قصے میں بتایا گیا تھا کہ لیوائی جو ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، 12 قبیلوں میں سے، وہاں کا ایک جوڑا اپنے سسرال جاتا ہے، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کے سسرال جاتا ہے۔ اس کی بیوی غالباً ناراض ہوتی ہے، وہ منانے کے لیے گیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو منا کے واپس لا رہا ہوتا ہے تو رستے میں ایک شخص آواز دے رہا ہوتا ہے مہمانوں کے لیے کہ آؤ میں تمہاری خدمت کروں، مجھے میزبانی کا شرف دو۔ اور ان میاں بیوی کو بھی کہتا ہے کہ آپ میری میزبانی میں آ جائیں، آپ کا لمبا سفر طے کرنا ہے تو ایک رات ہمارے پاس اسٹے کر لیں۔ اور یہ جوڑا یہ بات مان لیتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو اسی وقت دروازے پہ علاقے کے کچھ اوباش نوجوان آتے ہیں۔ یہ اوباش نوجوان ہوتے ہیں بینجامن یا پھر بن یامین قبیلے کے، یہ بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے قبیلہ ہے۔ یہاں یہ اوباش نوجوان اس گھر پہ حملہ کرتے ہیں اور اس شخص کی بیوی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جس کا تعلق تھا لیوائی یا پھر لیوی خاندان یا قبیلے سے۔ وہ کہا جاتا ہے بائبل کے مطابق کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ادھمری حالت میں اسے دروازے پہ پھینک کر یہ اوباش نوجوان صبح واپس چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ لیوائی قبیلے کا یہ شخص یہ کرتا ہے کہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کے 12 ٹکڑے کرتا ہے، اور 12 کے 12 ٹکڑے بھیجتا ہے 12 قبائل میں، اور کہتا ہے کہ دیکھو کتنا ظلم کیا گیا ہے میرے ساتھ۔ وہ 12 قبائل یہ ٹکڑے دیکھ کے ان کی غیرت جوش مارتی ہے، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں بنیامین یا بینجامنس کے پاس، اور کہتے ہیں کہ یہ اوباش نوجوان ہمارے حوالے کر دو۔ بنیامین یا بینجامنس یہ بات نہیں مانتے، لہٰذا یہ باقی کے تمام قبائل مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس قبیلے کا ایک بھی فرد زندہ نہیں چھوڑتے، صرف عورتیں زندہ بچتی ہیں، اور یہ نسل ختم نہ ہو جائے تو عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ یہ تھی غیرت بنی اسرائیل کی۔ دوستو یہ آخری واقعہ میں نے آپ کی گوش اس لیے گزارا کہ شاید میں فلسطین والوں کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کس طرح لاشیں اٹھا رہے ہیں بچوں کی، کتنا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے تو ان کے بچے ہو ہی رہے ہیں نا، تو جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں ان 57 ممالک کو بطور تحفہ اپنے بچوں کے ٹکڑے بھیجیں۔ بنی اسرائیل اتنی گہرائی اور پستی میں جانے کے باوجود اتنی غیرت تھی کہ جب لاش کے ٹکڑے ان کے پاس آئے تو وہ سب اکٹھے ہو گئے اور دشمن کا صفایا کر دیا۔ کیا بتا ہمیں اتنی غیرت ابھی باقی بچی ہو جتنی اس دور کی سرکش بنی اسرائیل میں تھی۔ شاید اسی لیے ہم فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم تو نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں کہ نام لیں گے چینل ڈیمونیٹائز ہو جائیں گے، برانڈز نہیں آئیں گے، پر خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ آج جو میں نے آپ کو داستان سنائی ہے، اسے بنی اسرائیل کی داستان نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کی بھی داستان ہے۔ ہم پہ بھی نعمتیں دی گئیں، بہت عظیم پیغمبر ہم پر آیا، اور اس عظیم پیغمبر نے بہت قربانیاں دی ہمارے لیے، ہمیں ایک امت ایک قوم کا ہونے کا کہا کہ ہم ایک قوم ہے، ایک امت ہے، اور نشانی یہ بتائی کہ جب جسم کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا درد جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ نشانی تھی ایک جسم ہونے کی، ایک علامت تھی ایک امت ہونے کی۔ آج ہمارا پورا ایک حصہ آرے سے کاٹا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یا تو ہم مسلمان نہیں رہے یا پھر ہم ایک امت نہیں رہے۔ یہ سوال میرے لیے بھی ہے اور یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔